الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنی بساط کے مطابق سکھلانے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہم جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا کہا اس طرح ہم پڑھ سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو چونکہ آپ عرب کے تھے اور عربی کا جو لب و لہجہ ہے اسی میں حکم فرمایا گیا کہ اس انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، تو لہٰذا یہ جو مخارج ہیں، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جو ہے صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کی صحیح جو ادائیگی ہے وہ اگر کی جائے گی تو یقیناً خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ انداز جو ہے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہو جائے گا جس طرح صحابہ اکرام نے قرآن پاک پڑھا۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی تختی کی طرف آتے ہیں۔ پہلی تختی کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات جو ہیں وہ 29 ہیں، یہاں پر ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے۔ حروف مفردات جو ہیں ان کی تعداد 29 ہے، اور اس میں جو انہوں نے رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مفردات کو تجوید اور قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ عربی جو لہجہ ہے اس میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ان حروف کو، اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ جیسے کہ پہلی دوسری کتاب کے اندر جو نرسری اور پریپ ہے اس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں بے، تے، سے، ہے، خے، تویں، زویں، یہ پڑھنے سے گریز کریں۔ ہمارے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے یا اب بھی عرب کے اندر پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ بے، تے، سے نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں ایسا پڑھنے سے منع کیا گیا۔ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ پڑھیں با، تا، سا، ح، خ، ط، ظ، اس طرح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن نمبر 2 ہے کہ اس میں ہم نے اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، اور بے، تے سے اس طرح نہیں پڑھنا، یہ قاعدے کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا اس طرح۔ آگے ڈیفینیشن جو ہے وہ 3 وہ یہ ہے کہ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر کا مطلب ہوتا ہے موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی آواز کو گرا کے نہیں پڑھنا، پر کر کے پڑھنا ہے، ان کی آواز کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ انہیں حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7۔ آگے ڈیفینیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ آگے بتایا گیا کہ ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز، تیز آواز نکلتی ہے، جیسے کہ زا، سین، صاد۔ اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی کہ سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ آگے ہم آج تھوڑی سی تختی کی مشق بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف
کچھ جو ہیں وہ الف بھی پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ جو دائرہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور آگے واو فا ساکن ہے، الف الف الیف، اس طرح بھی پڑھیں گے تو وہ غلط ہوگا، الیف۔ اگر تھوڑا سا ہم نے لام کو لمبا کیا تو یہاں پر یا بن جائے گا، تو یہ ہے الف الف الف۔ آگے ہے با، جیسے کہ ساتھ انہوں نے الف کا اضافہ کیا ہوا تو ہم بھی اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، با، ٹھیک ہے، تا، سا، جیم۔ کیوں لمبا کریں گے؟ یہاں پہ بھی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جیم کے اندر جو ہے وہ مد ہے، اشارہ یہی کیا گیا ہے کہ اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، جیم، حا، خا، حا۔ یہ جو لفظ ہے نا اس کو حلق سے ہم نے ادا کرنا ہے، ان کے مخارج بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو حا جو ہے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، حا، خا، یہ پھر پڑھا جا رہا ہے، خا، خا، اس طرح منہ چوڑا کر کے نہیں پڑھنا اور منہ گول بھی نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے تو اس طرح ادا کریں گے، خا، دال۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جو دال کے آگے لکھا ہوا ہے اس میں لام ساکن ہے تو آخر میں لام کی ادائیگی ہونی چاہیے، دال، اوپر مد ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، زال، زال نہیں پڑھیں گے، اس کا جو مخرج ہے اس کو ادا کرتے ہوئے ہم اس کو زال ادا کریں گے، را۔ بعض اوقات یہ پر پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو جتنا بھی سبق میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کوشش کیجئے گا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے، سب سے پہلے تو یہ کتنے حروف ہیں؟ 29 ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ نمبر 2، اس میں 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ ان کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 حروف جو ہیں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور حروف پر ہونٹ جو ہے نا وہ نہ ہلنے دیں۔ آگے 3 حروف جو ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی طرح آواز تیز کرنا ہے، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جو حروف ہیں، ہم نے حروف مفردات جو ہیں ان کو پڑھا ہے، تو ان کی آپ پریکٹس کریں۔ اور جو بچے یہ سن رہے ان سے گزارش یہی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی سبق پڑھنا ہوتا ہے، جتنا بار بار اس کو دہرائیں گے، پڑھیں گے تو اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔